اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک الملک نے ایک اور دن اپنے زیر التفات، زیر کرم، نظر رحمت اور اپنی خصوصی عطا کے ساتھ مکمل کرنے کا سلیقہ دیا، کرینہ بخشا اور اس کو دشمنان عالم کے شر سے مجھ مسکین کو محفوظ رکھ کر پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اور آج کے اس دن کا جملہ جو کچھ میں نے کیا اس میں بدنی عبادات بھی ہو سکتی ہیں، اس میں روحانی عبادات بھی ہو سکتی ہیں، یا اس میں کوئی ایک ایسا جملہ جو ہم نے لکھا ہو یا بولا ہو، اس سب کا نذرانہ عقیدت، اس سب کی، بلکہ میں آج کے دن کی بات نہیں کرتا، اس سارے سال میں جو مجھ سے کوئی نیک کام ہوا، جو کسی کے ساتھ مجھ سے بھلائی ہوئی، جو میں نے اپنے جو مجھے عطا کردہ ڈیوٹیز ہیں ان کو اگر میں نے کسی حد تک کما حق مکمل کرنے کی کوشش کی، تو میں تمام کا جو صلہ ہے یا تمام کا جو چھوٹا سا نذرانہ عقیدت معمولی سا، میں اپنی مالکن کائنات کی مخدومہ اس ہستی کی بارگاہ میں پیش کر کے آج چھوٹی سی اپنی ویڈیو بنا کر اپنا ایک اور معمولی سا نذرانہ اس عالی شان ہستی کی بارگاہ میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ وہ ہستی جو 16 رجب المرجب کو اس دنیا سے اس شان کے ساتھ گئی کہ ایسی ہستی جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ اس کی نظیر ہی پیش کرنا ناممکن ہے۔ وہ ہستی کون تھی؟ وہ ہستی تھی، میں ایک چھوٹی سی بک کا ایک حوالہ دوں گا، صرف ایک، اس کا ٹائٹل، وہ ہستی تھی علی کی علی بیٹی۔ جس طرح علی نابغہ روزگار ہے، اس طرح علی کی بیٹی بھی نابغہ روزگار تھی، نابغہ روزگار ہیں اور نابغہ روزگار رہیں گی۔ اب 16 رجب المرجب کی نسبت سے میں نے کہا میں اپنے چند ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی مالکن کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، تو میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ اس چھوٹی سی ایک بات سے اس کو لے کر میں آگے چلوں گا، اور میں اپنا عقیدتاً، ارادتاً، نذرانتاً اپنا ایک جملے، اپنے الفاظ اس عالی شان ہستی کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے حوالے کر دوں گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ میرے الفاظ بی بی کی بارگاہ میں قبول ہوگے تو مجھے نہ کسی کی آ کی فکر رہے گی، نہ مجھے کسی کی واہ کی فکر رہے گی۔ 10 محرم سن 61 ہجری وہ المناک، ہیبت ناک، دردناک، بھیانک ترین دن تھا، میرا خیال ہے، جس کے بارے میں میں اپنی پوری جس کو کہتے ہیں نا پورے اطمینان قلب کے ساتھ، اور میں پوری اپنی وجدان کے ساتھ اور پوری اپنی کیفیات کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب مہدی آخر الزمان تک میرا خیال ہے کوئی ایسا دن نہیں آیا ہوگا انبیاء پر، علیین پر اور اللہ کے مقرب ہستیوں کے اوپر جو اس سے زیادہ بھیانک دن ہو، اس سے زیادہ تابناک دن ہو، اس سے زیادہ کربناک دن ہو۔ یہ وہ دن تھا جس دن خاندان رسالت کے نواسے، نواسیاں، پوتے، پڑ نواسے، پڑ نواسیاں، پڑ پوتے اور ان کے ساتھ جو منسلک لوگ تھے، انہوں نے اپنی جان اس شان سے جان آفرین کے سپرد کی کہ انبیاء کرام، صحابہ کبار اور علیین تک ورطہ حیرت میں ڈوب گئے۔ جس وقت عصر کی نماز کے وقت، عصر کے اوقات کے وقت، جب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لخت جگر جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اب اس حدیث سے نہ کوئی شیعہ انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی سنی انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، الغرض کوئی بھی مقطع فکر جو اپنے آپ کو محمد کے ساتھ منسلک کرتا ہے، بے شک وہ سرکاری اسلام کا کرندہ ہو یا بے شک وہ محمدی اسلام کا ایک تابناک جوہر ہو، کوئی بھی اس حدیث کو
اس کی حقانیت کو یا اس کی ایتھینٹسٹی جو ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اب مجھے نہیں، آج تک میں سمجھ مجھے نہیں آ سکی کہ کائنات میں کوئی بھی جو جد ہوتی ہے نا، وہ اپنی نسب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، مطلب وہ اس طرح اس کی جو کہتے ہیں نا کہ اپنا اس کی ہیرارکل آرڈر کے اگینسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے دادے سے ہوں، لیکن دادا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے پوتے سے ہوں۔ محمد مصطفیٰ جو کون ہے؟ خاتم النبیین والمرسلین۔ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ اتنا بڑا محمد، اتنا بڑا محمد، کتنا بڑا محمد؟ وہ محمد جس کے نالین کو علی جیسی ہستی صاف کرے، وہ علی جو علی کل عالمین کا، محمد کے بعد کل عالمین کا مولا ہے، جس کے نالین کو علی جیسی ہستی صاف کرے، اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اب کیا ہوا؟ جب اس بدبخت امت نے، کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی نا کہ دشت کربلا میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ تو جب عصر کے وقت میں جب خاندان رسالت کے تمام افراد 6 ماہ کا معصوم محمد کا پرنواسا، 6 ماہ کا معصوم سپا سالار کربلا جناب مولا علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی معصوم سی گردن میں، 6 ماہ کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے ڈفرنٹ پیراؤں میں لٹریری لوگوں کو پڑھا ہوگا، آپ نے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے مراحل کو پڑھا ہوگا، آپ نے بیہیویئرل سائنسز کو آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سائیکالوجی کو پڑھا ہوگا، آپ نے امور حیوانات کے اوپر کوئی اسٹڈی کی ہوگی، آپ نے امور انسانیات کے اوپر اسٹڈی کی ہوگی، آپ نے امور نباتات کے اوپر اسٹڈی کی ہوگی۔ اس میں جو سب سے پیک کی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور جو انسان کا جو بچہ ہوتا ہے 6 ماہ کو، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ 7 یا 8 کلو کا وزن ہوگا راؤنڈ اباؤٹ۔ تو وہ جو اورملا لائن نے تیر مارا حسین کے معصوم بیٹے کو، لوگ کہتے ہیں آج بھی بدبخت کہتے ہیں یہ جنگ کیا تھی، آج بھی لوگ اس میں کجیاں اور کوتاہیاں نکالتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کے عقلوں کے اوپر کیسے کیسے کفل پڑ چکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی اصل ہی بھول چکے ہیں۔ ایک چھوٹا سا دیکھیں، عالم شہادت ہے یہ، اس سے پہلے عالم ارواح تھا، پھر عالم شہادت ہے، پھر ہم عالم برزخ میں جائیں گے، پھر ہم عالم حشر میں جائیں گے، پھر ہم عالم قیامت میں جائیں گے، اب تو سون کہاں سے کہاں جائیں گے، پھر ہمیں ابدی زندگی ملے گی۔ تو کہنے کی بات ہے کہ چھوٹے سے جہاں کا ایک چھوٹا سا معمولی سا انسان جب آ کر ان نفس مطمئنہ کے اوپر بات کرتا ہے جن کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ میری طرف ارجعی ربی کا راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ میری طرف آؤ، میں تم سے راضی ہو گا ہوں، میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پر تکمیل کر دی۔ تو وہ 6 ماہ کا معصوم جس کو 13 کلو کا تیر لگا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ 17 سال کا علی اکبر کری الجوان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ 14 سال کا معصوم قاسم بن حسن، جن کے معصوم جسم کو، یہ کوئی کسی ذاکر کے کوئی جملے نہیں ہیں کہ ذاکر کوئی اپنی جوش خطابت میں وہ کوئی ایسی باتیں کرے گا کہ اس کو پیسے بھی ملیں گے۔ میں تو ایک ادنا سا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نالین مقدسین کا ذکر کرنے والا ہوں، تو یہ کوئی ذاکرین کے جملے نہیں ہیں۔ 14 سال کے معصوم قاسم کو اس بے دردی سے مارا گیا کہ ان کے جسم مبارک پر عربی گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور ان کی لاش کو ان کا عظیم چچا گٹھلی میں باندھ کر لے کر آ رہا ہے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 33 سال کا سپا سالار کربلا عباس علمدار بن علی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ الغرض کوئی بھی جوان، کوئی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنا، جب ہم بچوں کے فیزز کی بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی کہ انفینٹ ہوتے ہیں، ٹوڈلرز ہوتے ہیں، چائلڈ ہوتے ہیں، چلڈرن، میں کہتا ہوں کوئی چلڈرن بھی، کوئی بچہ بھی نہیں جب رہا۔ یہاں میں شیر خوار اور جو بلوغت کے مرحلے میں جا رہے ہوتے ہیں، کس میں؟ چائلڈ بننے کے مرحلے میں ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ کوئی بھی جب نہیں رہا تو اس اسنا میں جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی شمر لائن کے کند خنجر کے 13 واروں سے ان کی گردن اپنے جسم میں مبارک سے جدا ہوئی، تو میری مالکن جن کے اوپر میں آج بات کر رہا ہوں، میری مالکن اس شان کے ساتھ میدان کارزار میں آئیں، انہوں نے اپنے بھائی کی لاش مبارک کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور کیا کیا؟ محمد کے روزے کی طرف مڑی، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے نانا،
یہ میری طرف سے ایک حقیر سی قربانی، چھوٹی سی قربانی، معمولی سی قربانی تمہاری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ کیوں کہا؟ کس ہستی کے بارے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، کس ہستی کے بارے میں کہا؟ اس حسین جیسی ہستی کے بارے میں کہا کہ میں چھوٹی سی قربانی، یہ بی بی زینب کا خطبہ ہے، یہ کوئی کسی کی بات نہیں ہے کہ کسی کی وہ، یہ بی بی زینب کے اپنے الفاظ ہیں۔ بی بی زینب نے یہ کیا فرمایا کہ میں ایک چھوٹی سی قربانی میں تمہاری بارگاہ میں نانا پیش کر رہی ہوں۔ چھوٹی کیوں کہا؟ کیوں کہ زینب نے اپنے پوتے، زینب نے اپنے بیٹے، زینب نے اپنے بھانجے، زینب نے اپنے بھتیجے، زینب نے اپنا سب کچھ، آج تک جو بھی اسلام قائم ہے وہ زینب کی چادر تطہیر کا صدقہ ہے۔ زینب نے سب کچھ اسلام پر قربان کیا، اور زینب نے اپنے اس عظیم بھائی کو جس کے بارے میں محمد کہتا ہے کہ میں حسین سے ہوں، اسی قربانی کے بارے میں فرمایا کہ یہ چھوٹی سی قربانی میں اے نانا تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اور تجھے یہ واسطہ دیتی ہوں اس قربانی کا کہ یہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ کہ ایسے ہوتے ہیں آل محمد۔ اور اب جو لوگ بعض سر منڈے اور منہ سڑے، جو ملا، جو مفتی، جو مفسر، جو نام نیاد محدث، جو آ کر آل محمد کی شانیں بیان کریں اور شانے میں کمیاں زیادتیاں کریں، ان کی اوقات کے، یہ وہ حسین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی تیرا ذکر بلند کر دیا گیا، تجھ سے جڑے ہر بندے کا ذکر بلند کر دیا گیا، کیونکہ جہاں جہاں نام محمد کی بات کریں گے، اگر وہاں آل محمد کی بات نہیں کریں گے تو نام محمد مکمل ہی نہیں ہے۔ درود پڑھیں نا، اتنی آپ مت آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا درود آپ کے منہ پر مارا جائے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھیں گے۔ اب میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں، وہ ہستی، اتنی باتیں میں نے کی، اگر کربلا میں سے علی اصغر کی قربانی نکال دی جائے، کربلا میں سے قاسم کی قربانی نکال دی جائے، کربلا میں سے عباس علمدار کی قربانی نکال دی جائے، کربلا میں سے علی اکبر کی قربانی نکال دی جائے، کربلا میں سے ایون دن امام زین العابدین کی فصاحت اور بلاغت اور ان کے خطبات کو نکال دیا جائے، کربلا پھر بھی مکمل رہے گی، کربلا ادھوری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کربلا میں سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ، ان کا کردار، ان کی عظمت، ان کا جو کربلا میں دیا گیا حصہ ہے وہ نکال دیا جائے تو کربلا آدھی ہو جائے گی، آدھی آدھی کربلا حسین کے ساتھ ہے، آدھی کربلا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے۔ ایک وہ کربلا تھی جو نینوا کے میدان میں بسی، دوسری وہ کربلا تھی جس کو میری مالکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد عبید اللہ، میں پورا نام لوں گا تاکہ کسی بندے کو یہ شک نہ رہے کہ اس کا نام کیا تھا، اس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد، وہ مسلمان تھا۔ یہ یاد رکھنا کہ وہ کوئی عیسائی یہودی نہیں تھا، لوگ آپ کو ادھر سے ادھر نکال دیتے ہیں، وہ بدبخت لعین کا پتر مسلمان تھا، وہ سرکاری مسلمان تھا۔ اس کے دربار میں جس شان سے انہوں نے جنگ جیتی، کوفہ کے بغیرت اور بے ایمان اور وعدہ شکن اور اس کے بعد بزدل اور لعین لوگوں کے بازاروں میں اور ان کے گھروں میں جو جنگ جیتی، اس کے بعد تقریباً 1445 میل کا فاصلہ، ایک میل جو ہوتا ہے نا وہ کتنا 1.60 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے، راؤنڈ اباؤٹ اگر ہم کریں تو تقریباً 2200 کلومیٹر کا فاصلہ جو نینوا سے لے کر دمشق تک لیا گیا، اس پورے لشکر کی سالار کوئی بھی نہیں تھا اور کوئی مرد نہیں تھا، وہ کون تھی؟ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اس لیے کہتے ہیں نا علی کی علی بیٹی، میں نے اس لیے کتاب کا دیا علی کی علی بیٹی۔ وہ کون تھی ہستی؟ وہ اپنے زمانے کا علی تھا، جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کا محافظ و مربی اور محسن، کہ کسی نے کہا تھا بڑی زبردست بات کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تو میدان بدر کے 70 بدبخت مقتولین میں سے 43 صرف میرے مولا کی تلوار ذوالفقار حیدری نے کاٹے۔ غزوہ خندق میں جس کو کل ایمان کا خطاب ملا، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، غزوہ احزاب خندق میں اور غزوہ خیبر میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جس کو اللہ اس کا رسول سب ذرا چاہتے ہوں گے، اور وہ اللہ اس کے رسول کو سب ذرا چاہتا ہوگا۔ وہ ہستی، اس ہستی کا جو پرتو تھا وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی، جنہوں نے اپنے 2 بیٹے، معصوم بیٹے 11 اور 12 سالہ اون و محمد قربان کیے، لیکن ان کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں ٹپکا جب وہ دمشق میں اس ملعون یزید کے اپنا اس کے دربار، اس کے لعین درباریوں کے پاس کھڑی ہوئی تو علی کی بیٹی اس شان سے للکاری
کہ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ عورت ایک دن دمشق میں رہ گئی تو یزید تیرے تخت، تیرے شجر خبیصہ کو کھنگال دیا جائے گا اور تیرا تخت بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ تو پوائنٹ از دیٹ، جو کہنے کی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ آج کل کی جو ہماری بہنیں بیٹیاں، ہماری طالب علم وغیرہ وغیرہ جو یہ کہتی ہے نا کہ کیا ہو سکتا ہے، عورت کیا کر سکتی ہے، عورت سب کچھ کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر اس میں 3 ہستیوں کا پرتو، 3 ہستیاں، اور تینوں کا آپس میں تعلق تھا، ایک ماں تھی، ایک بیٹی تھی، ایک نواسی تھی، تینوں کا آپس میں تعلق ہے۔ جو ماں تھی وہ تھی بی بی زینب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کے، میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، لیکن اگر میں اپنے جسم کی کھال بھی اتار کر، یہ بھی صحیح حدیث ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے، موطا امام مالک میں موجود ہے، مستدرک الحاکم میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے جسم کی کھال اتار کر بھی اپنی زوجہ مکرمہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پر نظر کر دوں تو پھر بھی بی بی کا حق میں پورا نہیں کر سکتا۔ اس کی پاک و طیب بیٹی جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جن جیسی دوسری مخلوق مالک الملک کے خزانہ قدرت میں پیدا ہونی ہی اللہ نے روک دی ہے، وہ ہستی جو علی جیسے مرد مومن کے لیے نصف ایمان تھی۔ اور تیسری ہستی جناب زینب سلام اللہ علیہ، جنہوں نے ایک عورت ہوتے ہوئے لشکر حسین کی قیادت کی اور لشکر شان سے انہوں نے وہ جنگ لڑی۔ کہتے ہیں نا کہ آج کا جو یزید ہے، آج تک روح یزید کانپ رہی ہے کہ مجھے شبیر کی امشیر سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی چادر تھی، جس چادر کا صدقہ اسلام آج تک ہمارے پاس قائم ہے۔ اگر وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات نہ ہوتے تو آج یہ بدبخت سر منڈے مولوی، یہ لائن جو ذاکر نائک کی شکل سے، ذاکر نالائک کی شکل سے ہو کر آگے سے آگے تک پہنچتے ہیں، یہ تو پھر یہ کہتے، یہ جیسا یہ بدبخت کہتا ہے لائن کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اور مین کیا سے کہاں تک لے کر آتے ہیں۔ ان جیسے بدبختوں کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا، یہ تو کہتے نہیں جی یہ تو ایک عام سا ایک قبائل کا ایک چپکلش تھی جو ختم ہوئی آپس میں، ان کے معاملات ایک اپنا ایک پرتو پر آگے، ایک سمت پر آگے، جس طرح آج کل ایک بدبخت ایک ہے توحید و ارشاد میں، پتہ نہیں اس کا نام، چونکہ ایسے لوگوں کا نام لینا ہی جو زبان ہے اس کی توہین ہوتی ہے، تو وہ کہتا نہیں جی ان کا آپس میں کیا رشتہ تھا، کیا تعلق تھا، کیا واسطہ تھا، تو لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے یہ لیکن صرف میری مالکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات کا اثر تھا، یہ میری مالکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اس شان کا اثر تھا کہ جس شان کے صدقے بی بی زینب نے تمام بچوں کو، وقت کے امام زین العابدین کو اپنے ناتواں کندھوں کے اوپر اٹھا کر جب اپنا جلتے ہوئے خیموں سے نکال کر باہر لے کر گئی، تو بندہ یہ جب دیکھتا ہے، پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو بندہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ یا اللہ تیری قدرت میں تو نے کیا کیا شاہکار پیدا کیے۔ تو اس لیے رب العزت کی حضور دعا کریں، رب العزت کی حضور یہ التجا کریں کہ یا اللہ یا باری تعالیٰ اس زینب کی چادر تطہیر کا صدقہ ہمیں بھی اس زینب کی جو نالین مقدسین ہیں ان کے ساتھ جو لگی ہوئی خاک شفا ہے اس کے ساتھ ہمیں متمسک رکھ۔ اگر ہم اس کے ساتھ متمسک نہیں رہے، خدا کی قسم ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری مفسریاں، ہماری محدثیاں سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ ہم نہ اس دنیا کے رہیں گے، نہ اس دین کے رہیں گے، نہ اس جہاں کے رہیں گے۔ اس لیے یہ میری دست بدستہ ہر ایک کو التجا ہے، ہر زن و مرد کو التجا ہے، ہر چھوٹے بڑے کو التجا ہے، ہر پیر و مرد کو التجا ہے کہ خدا را بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو پڑھیں، اس کو آگے پھیلائیں، کیونکہ جب تک ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پیغامات کو پڑھیں گے نہیں، ان کو سمجھیں گے نہیں، سمجھنے کے بعد ان کو اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ نہیں کریں گے اور اس کے بعد اس کو آگے پھیلائیں گے نہیں، تو میں یہ ہاتھ جوڑ کر آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پھر دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں، ہمارا پھر مقصد صرف یہ کھانا پینا سونا اور دنیا سے دفعہ دور ہو جانا۔ تو میں بی بی زینب کے حضور یہ التجا کرتا ہوں ہاتھ باندھ کر کہ مجھے
وقت کے ہر فرعون نمرود یزید کے خلاف للکارنے کی ہمت دے، اور مجھے ہر زن و مرد کے شر سے بچا۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء والرجال و فتنۃ المسیح والدجال وما علینا الا البلاغ المبین۔